ساری چیزوں کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد تقویٰ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس گفتگو کے اندر یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انسان کی دو طرح کی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی اور ایک انفرادی زندگی۔ اجتماعی زندگی ہم یہاں مرکز کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو انفرادی زندگی ہے۔ تقویٰ انفرادی زندگی کے اندر گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی کہ وہ حلال چیزیں جو ہم پر حلال تھی وہ بھی صبح سے شام تک حرام کر دی گئی، اور ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آدمی بند کمرے کے اندر ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی، بچے نہیں دیکھ رہے، اگر بیوی ہے تو خاوند نہیں دیکھ رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود یہ پانی کا گلاس اگر کمرے کے اندر بند پی لے تو اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، اور 2 منٹ کے بعد ہونٹ بھی اس کے خشک ہوں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن صبح سے شام تک نہ یہ پانی پیتا ہے نہ یہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ اور ایک طریقہ ہے، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور تیسری چیز بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ یہ 3 چیزیں۔ اب یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ ہے، صبح سے لے کر شام تک اگر انسان ایک مہینہ ان 3 چیزوں سے دور رہ کے اپنے اندر سے گناہ کو، اپنے اندر سے زنا کو، اپنے اندر سے لغویات کو، اپنے اندر سے جو ہے وہ برے کاموں کو 1 ماہ روزے رکھ کے دور نہیں کر سکا، پھر انسان تیرے یہ روزے، تیری یہ عبادات، تیرا یہ قیام، تیرا یہ سیام، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر تو نے اپنے اندر للہیت، تقویٰ، یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، پھر مجھے اور تجھے فائدہ ملا، وگرنہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، صرف ہمارا ٹائم بدلا، ہمیں کوئی نیکی نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ملا، ہمیں اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملا۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ گفتگو آپ سے علماء کرنے والے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عبد المنان ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود ہے، تشریف لا چکے ہیں، خطاب عام ان کا ہوگا، میں ان کا ایک شاگرد ہوں، اور صرف آپ کو سبق سنانے آیا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان عبادات کو کیا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئی تھی، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب پیدا نہیں ہوا، اگر ہو گیا ہے تو فابیہا، اگر 1 ماہ روزہ رکھ کے قیام اور سیام کر کے اگر پیدا نہیں ہوا تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، ہم نے پھر روزے نہیں رکھے، صرف ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، صرف ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور جن کے اندر یہ تقویٰ نے انقلاب پیدا کیا تھا، کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور راستے کے اندر گزر رہا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک عورت کو ہاتھ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقیم علیہ کتاب اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد کو جاری کیجئے، میرا ہاتھ عورت کے ہاتھ کو لگا ہے، زنا نہیں کیا، بوسہ نہیں ہوا، صرف ایک ہاتھ لگا تھا۔ اور تقوی کا معیار دیکھنا، کیا آ کے کہتا ہے اقیم علیہ کتاب اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھ پر حد کو جاری کیجئے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اذان دی گئی، نماز ہوئی، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے بعد پھر آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم علیہ کتاب اللہ، میں حد کو پہنچ گیا، مجھ پر حد کو جاری کیجئے۔ امام کائنات محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرے صحابی کیا تو نے میرے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا میرے پیچھے نماز ادا کرنا اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن دیکھیے ڈر کیسا تھا، خوف کیسا تھا۔ اس عورت نے وہ ویلا نہیں ڈالا تھا، اس کا ہاتھ مجھے لگا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں گا صحابہ کے اندر میری بدنامی ہوگی، نہیں، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ نے انقلاب پیدا کیا تھا۔ ایک ماہ گزر جانے کے بعد کیا ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہوا ہے؟ ہمارے اندر کیا انقلاب یہ پیدا ہوا ہے؟ بس یہی سبق میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں، یہی آج کا میرا درد دل کہ کیا آج ہمارے اندر تقویٰ نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے؟ کیا آج ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، لا لمن اقواما یاتی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس قوم کو اللہ کے دربار کے لایا جائے گا، ان کے اعمالہم کالجبال تہامہ، تہامہ پہاڑوں کے ضرب البسل۔ امام کائنات نے بیان فرمائے مثال دیتے ہوئے، کہا ان کے اعمال اتنے بڑے، لیکن کائنات کا خالق و مالک کیا کرے گا؟ ایک پھونک مارے گا فیجعلہ ھباء منثورا، ان کو روئی کے برابر بنا کے رکھ دے گا، کوئی اوقات نہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بیان کیجئے ان کی صفات، صفہم لنا، ان کی صفات کو بیان کیجئے، وہ کیسے ہوں گے؟ کیا ہم تو نہیں ہوں گے؟ وہ صحابہ کے دل کے اندر ڈر تھا کہ ہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوں گے، وہ تمہارے بھائی، تمہارے بعد میں لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، حج، صدقات، زکات، خیرات کے پہاڑ اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی کے اندر جاتے ہوں گے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور تقویٰ جس نے انقلاب پیدا کیا تھا صحابہ کرام کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو چکا ہے اور حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وضع حمل ہو جائے پھر دوبارہ آنا۔ وہ چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام نہیں لکھواتے، اس کا پتہ نہیں لکھواتے، صحابہ سے یہ نہیں کہتے کہ یاد رکھنا، اس کا ایڈریس معلوم کرنا۔ چلی گئی 8 اور 9 ماہ کا ایک مکمل پیریڈ ہوتا ہے، جب وضع حمل ہوتا ہے بچے کو اٹھاتی ہے پھر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع حمل ہو چکا ہے، اقیم علیہ کتاب اللہ، مجھ پر اللہ کی حد کو جاری کیجئے۔ کیا وجہ تھی؟
ان کے دلوں کے اندر تقویٰ نے انقلاب پیدا کیا تھا، عبادات کے فلسفے کو جانتے تھے، ان عبادات کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عورت تیرا قصور ہے، اس بچے کا نہیں قصور، کھانا کھلانے کا طریقہ اس کو سکھلا کے آ۔ کھانے کھلانے کا طریقہ اس کو سکھلایا گیا، ہاتھ کے اندر روٹی ہے، بڑی جلدی سکھلاتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اب سوچنا ذرا غور کرنا، میری طرف دیکھنا، اس کے دماغ کے اندر تھا، اس کے ذہن کے اندر تھا کیا کہ جب میں جاؤں گی بچہ لے لیا جائے گا اور مجھے گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے گا، پتھروں کی بارش مجھ پہ برسائی جائے گی، مجھے تکلیف پہنچے گی، اور اس وقت تک مجھے پتھر مارے جائیں گے جب تک میرے جسم سے میری روح جدا نہیں ہو جائے گی، تکلیف، یہ ساری چیزیں اس کی ذہن کے اندر ہیں۔ لیکن نہیں، وہ جانتی تھی آج یہ ذلت کچھ لوگوں کے سامنے، آج یہ بدنامی کچھ لوگوں کے سامنے، کل قیامت کے دن پوری خلائق جمع ہوگی، اس پوری خلائق کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اس عورت کو لے جایا جاتا ہے، گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں، خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، صحابی رسول کے کپڑوں پہ خون پڑتا ہے، اور صحابی رسول الفاظ بولتے ہیں گندی عورت جاتے وقت میرے کپڑوں کو بھی گندا کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں او میرے صحابی خاموش ہو جا، تو نے اس عورت کے بارے میں الفاظ بولے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کر دی جائے اللہ 70 آدمیوں کو معاف فرما دے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ۔ رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہے، کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا ہے؟ کیا روزے رکھ کے قیام اور سیام کر کے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ مناقب کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، وقت کے امیر المؤمنین ہے۔ آپ یاد رکھیے جب بھی یہ سفر کیا کرتے تھے تو وادیوں سے گزرا کرتے تھے، وہ خالی وادیاں، نشیب و فراز، تاکہ چیک کرتے جو غلام ہیں ان کا عقیدہ کیسے ہے۔ ایک غلام ملا، غور کرنا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، غلام ملا، اس غلام کو کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ وقت کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا اچھا، کہا کس کے غلام ہو؟ کہا فلاں کا غلام ہوں۔ کہا یہ بکریاں تیری ہے؟ کہا نہیں مالک کی ہیں، چرانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ایک بکری مجھے دیتے ہو؟ زیادہ راہ نہیں، لمبا سفر ہے اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مجھے ایک بکری دے دو، میں راستے کے اندر اس کا دودھ لوں گا اور پیوں گا، گزارا کروں گا، جب واپس آؤں گا تو میں آ کے بکری کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا اس کو کون سا پتا چلے گا، یہ مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، کہا لگتا ہے آپ کا مالک آپ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا۔ کہا کہ نہیں، میرے مالک کا مجھ پر اتنا اعتماد ہے، اگر میں ساری بکریاں یہاں پر چھوڑ جاؤں اور مالک کے پاس چلا جاؤں اور جا کر کہوں کہ بھیڑیوں کا ریوڑ آیا تھا، ساری بکریاں کھا گیا، میرا مالک مجھ پہ یقین کر لے گا۔ اچھا یہاں پر نکتے کی بات ہے، لوگ پارٹنر یہاں پر کے اندر کام کرتے ہیں، مزدور طبقہ یا دفتروں کے اندر ملازم ہیں ہم، کیا ہمارے مالک ہم پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وہ ایک غلام ہو کے یہ بات کہتا ہے اپنی ساری بکریوں کو چھوڑ جاؤں، میرا مالک مجھ پر پھر بھی اعتماد کرے گا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کو کہتے ہیں میں آپ کو بکری دے دوں، آپ چلے جائے، آ کے مجھے واپس کر دے، میرے مالک کو پتہ بھی نہ چلے، بکری واپس بھی ہو جائے۔
میں فوت ہو جاؤں، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کا دربار لگا ہو، توجہ کیجئے گا غلام کے الفاظ پر۔ اس غلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ کہا امیر المومنین کل قیامت کا دن ہوگا، ساری خلائق جمع ہو اور میرا مالک بھی ہو، آپ بھی ہو، آپ کو بکری دے دوں، آپ کو بکری دے دوں، آپ واپس لے آئیں، میرے مالک کو پتہ نہ چلے اور سارا معاملہ طے پہ آ جائے۔ کل قیامت کا دن ہو، جب راز کھولے جائیں گے، فَمَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ، میں کس چہرے سے اللہ سے ملوں گا، کس منہ سے اللہ سے ملوں گا، کس چہرے سے میں اللہ کا سامنا کروں گا؟ اے امیر المومنین مجھے بتلاؤ، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ آج ہم بھی خیانتیں کرتے ہیں نا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ سے کس منہ سے، کس چہرے سے ملیں گے؟ یہ روزہ قیام اور سیام نے کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ تقوی پیدا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پیغام یہ ہے فابیہ، اگر نہیں کیا رمضان اختتام پذیر ہے، اللہ سے وعدہ کیجئے اللہ جو تیرے قیام اور سیام کا مقصد تھا لعلکم تتقون، اللہ اگر پہلے نہیں تجھ سے وعدہ کرتے ہم پرہیزگاری کو اختیار کریں گے، ہم تقوی کو اختیار کریں۔ یہ تقوی نے انقلاب پیدا کیا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ان کی ہمشیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے سیدہ حفصہ۔ آپ نے ایک دن حفصہ سے فرمایا اے حفصہ، عمر بڑا اچھا، عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، اگر تہجد کو ادا کرنا شروع کر دے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، بڑا اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سیدنا عبداللہ بن عمر کے کانوں کے اندر پڑے، آپ نے تہجد شروع کر دی۔ چند دن گزرے تھے، چند دن، صبح کے وقت سوئے ہوئے تھے، خواب آئی، خواب کے اندر آپ کے ہاتھ کے اندر ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشم کا ایک ٹکڑا، ریشم کا ایک ٹکڑا، اور اس ٹکڑے کو حکم دیتے ہیں کہ میں بابا آدم سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر وہ ریشم کا ٹکڑا بابا آدم کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ پھر حکم دیتے ہیں میں بابا ابراہیم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ریشم کا ٹکڑا چند منٹوں کے اندر بابا ابراہیم کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر اس ٹکڑے کو جب جب حکم دیتا ہوں جہاں جہاں لے جانے کا وہ مجھے وہاں وہاں لے جاتا ہے۔ اٹھتے ہیں، دوڑتے دوڑتے اپنی ہمشیرہ کے گھر آتے ہیں، اے آپی جان مجھے یہ خواب آیا ہے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ حفصہ اس خواب کو رکھتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حفصہ اگر عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ کو اگر یہ خواب آیا ہے، اس نے خواب کے اندر یہ معاملات دیکھے ہیں، خوش ہو جاؤ، اللہ کے ہاں عبداللہ بن عمر آج مکمل متقی بن گیا ہے، مکمل تقوی والا بن گیا ہے، اتقی بن گیا ہے، کہ یہ تقوی نے ان کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا۔ کیا آج روزے رکھ کے قیام اور سیام کر کے کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ تقوی پیدا ہوا ہے؟ لعلکم تتقون، ان عبادات کا مقصد یہ تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا آج ہمارے اندر یہ پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو فابیہا، اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تقوی کیسا، انقلاب کیسا، وہ صحابہ کرام ان تقوی کی، انقلاب
اور تقوی کی معرفت کو سمجھے تھے، سمجھتے تھے، اور جب عبادات پہ عمل کرتے تھے تو پھر مکمل کا مکمل ان کے اندر تقوی آ جایا کرتا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون نہیں جانتا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کو بیماری لگی اور بیماری کے اندر آپ کی ٹانگ کاٹنے کا حکم دے دیا حکیم نے، ٹانگ کاٹنے کا حکم۔ اور ٹانگ کیسی کاٹی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں اس وقت ہسپتال نہیں تھے، مشینیں نہیں تھی، یہ اوزار نہیں تھے، آریوں کے ساتھ یہ کام چلایا جاتا تھا۔ حکیم ایک شیشی لے کے آیا دوسرے دن، کہا یہ پی لو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتا ہے یہ پی لو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے حکیم کہ یہ نشہ ہے، یہ شراب ہے، اس کو پی لو، اس کے پینے سے آپ نشے کے اندر چلے جائیں گے اور میں آرام سے آپ کی ٹانگ کو کاٹ ڈالوں گا، آرام سے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جملے سنتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بتلاؤ اگر تم مجھے یہ شیشی کے اندر جو ہے مجھے پلا دو اور اس کے پینے کے بعد ٹانگ کاٹنے کے درمیان میری موت واقع ہو جائے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے پینے کے درمیان میں فوت ہو جاؤں، مجھے بتاؤ میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ آج روزہ رکھ کے کیا ہم نے سگریٹ چھوڑنے کا وعدہ کیا؟ روزہ رکھ کے کیا ہم نے کہا کہ آج کے بعد ہم شراب کو آگ نہیں لگائیں گے؟ نہیں، رمضان گزر گیا، الوداعی رمضان، الوداعی جمعہ، الوداعی تاکرات، پوسٹیں لگ رہی ہیں، اشعار پڑھے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اشعار پڑھ پڑھ کے کہا جا رہا ہے جی رمضان کا مہینہ چلا گیا، اللہ کی رحمتیں چلی گئی۔ نہیں، کیا صرف اللہ کی رحمتیں رمضان کے مہینے کے لیے تھی؟ بڑے بڑے اشعار پڑھے جاتے ہیں، رونا رویا جاتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر، یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ رمضان چلا گیا، رمضان گیا ہے، صرف اللہ کی رحمتیں تو نہیں گئی، اللہ کی برکات تو نہیں گئی، اسی طرح اللہ کا بخشنا اسی طرح، یہ ساری چیزیں مسجدیں اسی طرح قائم اور دائم ہیں، صرف نمازی چلے گئے تو پھر فائدہ کیا ملا ہمیں ان عبادات کا، ان قیام کا، انصیام کا؟ پرہیزگاری تو یہ تھی کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم مسجدوں سے اسی طرح لگاؤ رکھتے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ مروجہ ہے، رمضان کا شروع مسجدیں بھر گئی، درمیان آیا مسجدوں کے اندر لوگ کم، رمضان گزر گیا، پھر اسی طرح وہ لوگ جو عبادات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جس طرح برادر مکرم کے یہ میرا ظہیر گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، آج کالے دل والے، کالی زبانوں والے، کالے کافر اٹھتے ہیں اور ان کے بارے میں جنہوں نے امام کائنات کے چہروں کو دیکھ کر اپنے چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام کیا تھا، آج ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے پیغمبر کے احکامات سننے کے بعد اپنی ساری زندگیاں اسی کے لیے لگا دی تھی۔ مرثد ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب ہمارے لیے کام کرو۔ فرمایا کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا ہمارے لیے چوریاں کرو۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوریاں کرنی ہے؟ فرمایا مکے کے اندر جاؤ، جو لوگ ہمارے مکے کے اندر قید ہیں ان کو چھڑا کے لاؤ، ان کو چھڑا کے لاؤ۔ مرثد ابن مرثد چلے اور چھڑانے لگے۔ مکے کے اندر روز بروز قیدی کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی میٹنگیں بیٹھ گئی، قیدی کم ہو رہے ہیں، پتہ لگایا جائے ہوتا کیا ہے۔
مرثد ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کاٹ عطا کیا ہوا تھا، قد کاٹ، چھلانگ لگاتے اور دیوار کو پار کر جاتے۔ پرانی معشوقہ اوکا نامی عورت، اس کو پتا چلا، اس نے دیکھا، پہچان لیا، کہا مرثد میں نے تمہیں پہچان لیا، یہ بھی جان چکی ہوں کہ مکے کے جیلوں کے اندر روزانہ قیدی کیوں کم ہو رہے ہیں، یہ بھی جانتی ہوں، مجھے پتا یہ تیرا کام ہے، لیکن وہ مکے والے جانے ہیں، وہ تیرا اور مکے والوں کا معاملہ ہے، میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اے مرثد آ میرے گھر کے اندر، آ میرے گھر کے اندر آ، وہ پرانی شام میں وہ راتیں میرے بستر پہ آ، وہ پرانی یادوں کو ہم تازہ کریں، پرانی یادیں تازہ کریں ہاتھوں سے۔ یہ صحابی رسول اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں، ان ہاتھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا ہے، اب یہ ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں چھو سکتے، نہیں چھو سکتے۔ اور مجھے بتلاؤ صحابہ کرام تو وہ تھے جن کی زندگیوں کے اندر عبادات نے انقلاب پیدا کر دیا تھا، آج ہمارے اندر ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تقویٰ نے انقلاب پیدا کیا تھا، چوریاں ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شرابیں ہمارے ہوٹلوں کے اندر بکتی ہے، جھوٹ غیبت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اور جناب والا پورا جسم، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارے جاگنا، ہمارے معاملات سارے کے سارے، ہمارے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہماری وضع، ہماری قطع، ہماری لباس، ہماری اجامت، یہ سارے کا سارا، حضرت اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسلام کے آ جانے کے بعد، احکامات کے آ جانے کے بعد سارے کے سارے کام ہم نے وہ کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف تھے۔ شیخ تشریف لا چکے ہیں، آخری گفتگو باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی آیات کو اور اپنی روایات کو رکھا تھا تو صحابہ کرام نے پوری طرح جو ہے ان عبادات پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا۔ میں پیغام یہی لے کے آیا تھا کہ آج ایک مہینہ ہماری ٹریننگ تھی، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا تھا، کیا اس مہینے کے اندر صحیح طرح ہم نے اپنے دلوں کے اندر تقویٰ کو پیدا کیا ہے؟ تقویٰ کا انقلاب کیا ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، اگر آیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہمیں بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنے گھروں بانوں کے اندر جھانکنا ہے کہ ایک مہینہ ہم نے روزے نہیں رکھے، عبادتیں نہیں کی، ہم نے قیام اور صیام نہیں کیے، بلکہ ایک مہینہ پورے کا پورا ہم نے ایسے ہی گوا دیا ہے، کوئی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اور آخر کے اندر اگر انسان ان ساری عبادات کو کر کے تقوی کو اختیار کرتا ہے، لعلکم تتقون، تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی کو تم اختیار کر لینا، رزق میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرو گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی کو تم اختیار کر لینا، تمہارے معاملات کو میں آسان کر دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ لوگ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ لوگ جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں ہم نے جنتوں کو ان کے لیے بنا دیا ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کے بڑے فوائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر اور اللہ کی قرآن کی آیات کے اندر۔ آج کا پیغام یہ تھا کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر وہ انقلاب جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا تھا تو فابیہا، اگر نہیں
تو پھر ہمیں ابھی سے سوچنا ہے، ابھی 2 روزے پڑے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ جس طرح عبادات پہ عمل کر کے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تقویٰ اور انقلاب پیدا ہوا تھا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا تقویٰ اور انقلاب پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ میں نے سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی تھی، کوتاہی تھی، وہ میری طرف سے تھی، اور جو صحیح تھا وہ میرے اللہ کی طرف سے تھا۔ میرے شیخ بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔